آپ کے خیال میں دوسری شادی کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوتا ہے اور کیوں؟ پہلی بیوی کیئرنگ نہ ہو، وہ اپنی وائف ہونے کے حقوق سارے ادا نہ کر رہی ہو، اپنے فرائض سر انجام نہ دے رہی ہو، اور آپ کو جینوئن کمپلینٹس ہو تو آپ ایک اچھی عورت کی طرف مڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بھی اچھے ہیں تو کہنے سیکشل لائف کے لیے آپ کو ایک پارٹنر چاہیے تو آپ کر لیں دوسری شادی عورت، لیکن اس پہلی والی کا اتنا خیال رکھیں جتنا اس کے خیال رکھنے کا حق ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری شادی کا مقصد ہمیشہ پہلی بیوی کو نظر انداز کرنا ہی ہوتا ہے؟ مطلب اس کے پیچھے میں نے تو ایسا بالکل بھی کبھی نہیں کہا. بیوی تو آپ یوں کہہ لیں کہ بعض دفعہ تو دوسری شادی کے بغیر بھی بیوی نظر اندازی ہوتی ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ دوسری شادی اس نیت سے کی جا رہی ہے. دوسری شادی اگر کسی جینوئن فیکٹ کے تحت ہو، جینوئن فیکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے زندگی میں، مرد کسی بھی ریزن سے، میں اکثر یہ بھی بولتی ہوں کہ اگر بیوی پہلی بیوی کیئرنگ نہ ہو، وہ اپنی وائف ہونے کے حقوق سارے ادا نہ کر رہی ہو، اپنے فرائض سر انجام نہ دے رہی ہو، اور آپ کو جینوئن کمپلینٹس ہو تو آپ ایک اچھی عورت کی طرف مڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بھی اچھے ہیں تو. لیکن ہمارے ہاں نارملی جو زیادہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد کی اپنی کیپیبلٹیز بھی اتنی کوئی خاص نہیں ہوتی ہیں. مطلب کامن ٹرینڈ یہی ہے ہاں، تو اس کو عورت میں کوئی چھوٹا سا بھی ایپ دکھائی دیتا ہے تو اس کے مائنڈ میں پہلی دھمکی یہی آتی ہے کہ میں دوسری کر لوں گا. صحیح؟ تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ یہاں پر عورتوں کو ساری زندگی ایک یہ دھمکی بھی الگ سے سننی پڑتی ہے کہ مرد کہیں دوسری شادی نہ کر لے، یا وہ لڑائی میں آتا ہے تو وہ دھمکی یہ دیتا ہے میں اور کر دوں گا، میں اور لے آؤں گا کیونکہ میرے پاس اجازت ہے. اور عورت کے لیے کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ تمہارے لیے تو اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے نا، تم تو اس بارے میں بات ہی نہیں کر سکتی ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ دوسری شادی کی وجہ سے ہی عورت اگنور ہو رہی ہو. اگنور عورت تب بھی ہو رہی ہوتی ہے جب مرد کا بغیر کسی وجہ کے بھی اس سے اکتائے ہوئے رہنا. عورت تو تب بھی اگنور یعنی کہ ابھی کہنا چاہیے کہ وہ مت خود غرض ہوتے ہیں. موسٹ آف دا ٹائم کہہ سکتے موسٹ آف دا ٹائم یعنی کہ آپ اس کو جنرلائز نہیں کر سکتی. ہیں. نہیں، کیونکہ اچھے مرد بھی ہیں، اب ایسا تو نہیں. تو اگر ان کا فار ایگزامپل کوئی اس طرح کا کیس ہے تو پھر اگر اگر وہ بہت اچھے ہیں، کیا اگر وہ دونوں کے اندر ایک اعتدال کے ساتھ ہوں یعنی روی کے ساتھ دونوں کو ان کے حقوق وقت پرووائڈ کر سکتے ہیں ہوں تو پھر کیونکہ بات ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. اگر وہ مشاورت سے اچھے طریقے سے جتنی عزت کے ساتھ پہلی کو لے کر آئیں اتنی عزت کے ساتھ دوسری کو لے کر آئیں. ایسا نہیں کہ پہلی والی خاندان کے سامنے لائیں، دوسری والی شہر میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، برابری کی بات کریں نا، برابری. تو پہلی جتنی دھوم دھام سے لائے اتنی دھوم دھام سے دوسری لاؤ. ٹھیک ہے، اسی طرح خاندان میں سٹیٹس دو، اسی طرح ویلیو دو. اور پھر سب سے مین فیکٹ، آپ دو بیویوں کو ایک گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے. جی یہ تو ہاں، دو گھر افورڈ کر سکیں، دو گھر کے اخراجات افورڈ کر سکیں تو کیا برائی ہے، کریں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ مینٹل اور فائنینشیل اور فزیکل اور ہر طرح کی کیپیسٹی کے بعد. آپ کے خیال میں دوسری شادی کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوتا ہے اور کیوں؟ یہ چیز تو ہر ایک گھر کے اپنے اپنے حالات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. دوسری شادی کا ڈیمیج مرد کو بھی ہوتا ہے، پہلی بیوی کو بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ کے پہلی بیوی سے بچے ہوں تو بچے کو افیکٹ ہوتے ہیں. افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ساری چیز میں زیادہ سفر کون کر رہا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹیاں ہوں تو بیٹیاں اپنے باپ سے بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچ ہوتی ہیں، اور جب ان کا باپ ان کے گھر سے نکل کر کہیں اور جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو اس میں بیٹیاں بہت زیادہ مینٹلی ٹرامیٹائز ہوتی ہیں. پہلی بیوی کو اگر یہ چیز دل سے ایکسیپٹ کر بھی لے تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ تکلیف نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میرا مرد دوسری شادی کر لے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی. پاسبل ہی نہیں ہے. یہ فیکٹ ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. بٹ آئی تھنک یہ سب سے زیادہ افیکٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر بچے ہوتے ہیں، بچوں کو کیونکہ ایڈلٹس جو ہیں وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، مینیج کر لیتے ہیں. بٹ جو بچوں کا ٹراما ہے آئی نہیں تھنک وہ پھر ساری زندگی ان کے ساتھ چلتا ہے بالکل اور وہ کبھی جو ہے اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. نہیں چھڑا سکتے. تو وہی والی بات ہوگی کہ آپ کا ادارہ ڈیمیج تو آپ کے بچے ڈیمیج. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ معاشرے میں جو بچے بھیجیں گے وہ سارے ڈیمیج ہوں گے. ڈیمیج ہوں گے تو آپ کے آئٹمز ڈیمیج، تو معاشرہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو اپنے ادارے کو مضبوط بنانا ہے. اگر آپ دوسری تیسری بھی کرتے ہیں نا تو آپ
کے اندر مینٹلی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اتنا بڑا ادارہ بنا سکیں. جب 2 لوگ ہوں گے تو چھوٹی کم چیزیں، وہ 3 ہوئے وہ اور پھیلے گا، وہ 4 ہوئے وہ اور پھیلے گا. تو آپ کی یہ جگہ بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ پھر آپ 3 لوگ آپ نے 3 عورتیں اپنے نکاح میں رکھی ہوئی ہیں اور اتنی سی بات ٹریگر ہوئی نہیں کہ آپ نے بندوق نکال لی. تو آپ کی اگر ادھر سے کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ نہیں رکھ سکتے. کوئی بندہ اگر اس طریقے سے ٹریگر ہو رہا ہے تو آئی تھنک اس کو تو پہلے بھی نہیں کرنی چاہیے کسی چیز ہو رہا ہے. یہ مسئلہ ہے. یہاں پر لوگوں کو ان لوگوں کی کنڈیشن اس طریقے سے ہے کہ یہاں پہ مینٹل کنڈیشن یہ ہے کہ یہ لوگ عورت کی اونچی آواز نہیں جھیل سکتے اور یہ 3 بیویوں کی بات ایسے کرتے ہیں جیسے ان لوگوں کے اندر کوئی علامہ بیٹھا ہوا ہے. یہ تسکین کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے سنیں گے، نہیں کر پاتے. مرد ایک بیوی کے ساتھ اتنی لڑائی کرتا ہے کہ ایسی کوئی عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی جس نے میرے سامنے یہ بات کی ہو کہ میں ساری زندگی میرے شوہر نے میرے ساتھ لڑائی نہیں کی، اونچی آواز میں بات نہیں کی. کامن ہے کہ ہر عورت نے مرد سے تھپڑ کھائے ہوئے کیونکہ مرد کے پاس اتھارٹی. تو جب آپ کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایک کے ساتھ نبھاتے ہوئے بھی ٹوٹ رہے ہیں تو پھر آپ یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ 3-4 رکھیں گے؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ ان عورتوں کو آپ سے کوئی امید نہیں، آپ کو ان سے کوئی امید نہیں. تب جا کر وہ زندگی خاموشی سے بسر ہو سکتی ہے، ورنہ امیدوں کے ساتھ وابستگی ہو تو پھر تو ممکن ہی نہیں. اگر بیوی کسی شدید بیماری کی وجہ سے ازدواجی زندگی گزارنے کے قابل نہ ہو تو پھر اس کے لیے شوہر کے پاس کیا حل ہے؟ شوہر کے پاس وہی جو آپ لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ بس کسی کام کی نہیں رہی ہے. اب یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جو میں نے پہلے بھی بولی تھی کہ مرد نے عورت کو ایک گوشت کے ٹکڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دی ہے. تبھی تو یہ سوال آتا ہے نا ذہن میں، اب یہ شادی ازدواجی تعلق قائم کرنے کے قابل رہی نہیں، اب اس کا کیا کریں؟ اگر آپ کے اوپر خدا نخواستہ، آپ کی بات نہیں کر رہی، مرد کے اوپر فالج کا اٹیک ہو جائے تو کیا آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کے یہ سٹیٹمنٹ دے کہ آپ چونکہ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے قابل رہے نہیں رہے تو اب میں کسی عورتیں کیوں 15 20 سال بوڑھے ہونے تک، بندے کے مرنے تک اس کو بستر پہ اس کا پیشاب صاف کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے؟ عورت وفا کرنا جانتی ہے. مرد کو تو بہانا چاہیے کسی طرح، اس سے جان چھوٹے تو میں ادھر جاؤں. یہ تو سوال ہی بہت بے معنی ہے. عورت بیمار ہے، خدمت کرے. آپ اس کو شادی کر کے لائے تھے، وہ آپ کی کہہ لیں آپ حاکم ہیں نا. آپ نے سٹارٹ میں بولا تھا کہ مرد آپ حاکم ہیں، آپ کی حاکمیت میں عورت بیمار ہوگی. اب خدمت کریں، اس کا خیال رکھیں. ہاں کی ذمہ داری میں وہ کرے گا. اگر آپ کو یہاں جو مسئلہ ہے مین، اگر آپ کو یہاں پہ یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اب آپ اپنے کہنے سیکشل لائف کے لیے آپ کو ایک پارٹنر چاہیے تو آپ کر لیں دوسری شادی. اور لیکن اس پہلی والی کا اتنا خیال رکھیں جتنا اس کے خیال رکھنے کا حق ہے. کریکٹ. ٹھیک ہے. لیکن یہ باتیں ذہن میں انسٹنٹلی آ جانا، اصل میں آپ کو ایک اپنے بارے میں ایک پوائنٹ یہاں کلیئر کرتی چلوں جو لوگوں کو نہیں پتا. میں انتہائی رومانوی دماغ کی عورت. میں اس چیز پر ایمان رکھتی ہوں کہ کسی سے محبت ہو جانے کے بعد وہ انسان آپ کے لیے آپ کی خوشی غم سب کچھ ہو جاتا ہے. ایک بار محبت ہو جائے، میں مانتی ہی نہیں کہ آپ اپنی محبت کو اگنور کر کے کہیں اور یہ سب باتیں ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے لیے جی رہے ہیں. میں تو مانتی ہی نہیں ان چیزوں کو. میرا تو ایک عقیدہ ہے، ایک قبلہ ہے کہ ایک بار محبت ہو گئی تو ہو گئی، بس پورے ایمان کے ساتھ. نہیں بٹ میں یہاں پہ یہ اسپیسیفائی کرتا چلوں کہ یہ کوشچنز بذات خود میری طرف سے نہیں ہے، بٹ obviously یہ وہ کوشچنز ہیں جو کہ لوگ پوچھتے ہیں اور بڑے ریپیٹڈلی پوچھتے ہیں، اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ فرسٹ ٹائم میری طرف سے آ رہے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ بڑے ریپیٹڈلی ان کوشچنز کو پہلے بھی سنتی آ رہی ہوگی اور یہ کچھ نیو نہیں ہوگا آپ کے سامنے. آپ کو اگر محبت ہے تو محبت کا حق ادا کریں. محبت قربانی مانگتی ہے، اور اگر نہیں ہے نا تو پھر محبت کا دعویٰ نہ کریں. ایک تو آپ لوگ نارملی معاشرے میں لڑکیاں لڑکے محبت کے دعوے ایسے کرتے ہیں جیسے یہ نا قلعے بنائیں گے ایک دوسرے کے پیچھے، لیکن جذباتی اور ہاں جذباتی. لیکن جیسے ہی آتی ہے بات سیکریفائس پہ، وہ ادھر جب بھی آتی ہے تو اس کے بعد پھر پتہ لگ جاتی ہے محبت کا. تو یہی تو مسئلہ ہے. اب جو نارملی جو لوگ دوسری شادی کرتے ہیں، اگر تو پہلی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو اس سے عشق ہو گیا، عورت سے آپ کو اتنی محبت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کے بغیر زندگی گزار نہیں سکتا، تو آپ کو ایک بار اس طرح کی محبت ہو جائے، آپ دوسری کے بارے میں تصور ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ یہ نہیں سہ سکتے کہ
جائے یا چلا جائے. چن جائے یہ چلا جائے، اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں اتنا بڑا غم اس کو کیسے دے سکتا ہوں؟ Correct. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو محبت ہو جائے تو پھر تو نہیں ہو سکتا. ہاں اگر آپ جنرل دنیا کے لیے وہ آپ دنیا داری میں زندگی گزارے تو چار بھی کریں کیا فرق پڑتا ہے. اگر آپ کو سرسری زندگی گزارنی ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بندہ کم از کم ایک بار تو ایسی محبت کرے کہ اس محبت کو جینے کا مزہ آئے. باقی سرسری تو بندہ دنیا میں بہت سارے کام کرے. ویل مس فاطمہ، یہ تو قسمت والوں کی، ان کو جو ہے نا ان کے مطلب کی محبت ملتی ہے. بعض اوقات بہت سارے لوگ جو کہ لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں ہوتے جینوین ہیں اور مخلص بھی ہوتے ہیں، بٹ ان کو وہ نہیں مل پاتی. کیسے نہیں مل پاتی؟ 7-8 سال جب آپ ملتے ہیں ایک دوسرے سے. یہ 7-8 سال تک کی خیر نوبت تو بہت نہیں ہے، ایسے ہیں کیسز ہے میرے پاس 4-4 سال 5-5 سال ملنے کے لیے ان لوگوں کے پاس سارے راستے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے کہا نا جیسی بات آئے گی سیکریفائس سے. نہیں. اگر جو کوئی سیکریفائس جو کہ کر سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ نہیں کر رہا تو اوبیسلی اس کا تو وہ بال اسی تو ہے، پھر وہ ہی از ریسپانسبل فار اٹ یا شی از ریسپانسبل فار اٹ. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. لڑکیاں اگر لڑکی زبان دے دیتی ہے تو جب وقت آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. کرتی چلی بالکل. جاتی ہے. جب پیرنٹس نہیں مانے ہمارے تو لڑکا بھی یہی کام کرتا ہے کہ پیرنٹس نہیں مان. تو میں تو یہ کہتی ہوں، میں تو ایسے مرد اور عورت کو کنسیڈر ہی نہیں کرتی انسان جو اپنی زبان پہ نہ پورا اتر سکے. اور میں اپنے الفاظ کے لیے جان بھی دے سکتی. میں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی کہ میں یہ فیصلہ کروں گی، اس کے بعد اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت میرا فیصلہ چینج نہیں کر سکتی. لیکن یہاں پر تو کسی کا میں نے محبت اور ایمان اس حد تک دیکھا ہی نہیں.